أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا حضرات محترم آج کی یہ روحانی اور وجدانی محفل پاک کے اندر جس نے بھی جو بھی کلام کچھ کیا ہے علی حبیب کا سارا تلاوت فرمایا میری خیال آتا ہے میں انہی الفاظ کے بارے میں بات کروں پھر وہ بھی ایک موضوع نہیں تھا اس ایک آیت مبارکہ کے اندر بہت سارے موضوع شاہد ہے بشر ہے نذیر ہے سراج منیر ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کے بارے میں بیان کرنا کسی ایک چھوٹی محفل کی بات نہیں کئی مہینوں کی بات لفظ شاہد کہ حبیب کریم اس طرح ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنا کر اس کائنات پر شاہد بنا شاہد کسے کہتے ہیں شاہد گواہ کسے کہتے ہیں گواہ وہ ہوا کرتا ہے جو کسی بھی موقع واردات پر موجود ہو اس نے اس کو دیکھا بھی ہو اپنی آنکھوں سے صرف سنا نہیں کیونکہ سنی ہوئی گواہی گواہی صرف موت پر وہی ہوا کرتی ہے جو گواہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا اور ہوش و حواس میں دیکھا ہے صرف دل کی نظروں سے نہیں دیکھا میں نے ظاہری نظروں سے دیکھا اللہ پاک میں نے شاہد بنایا اب کس کا شاہد یہ آگے نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے گواہ بنایا کس چیز کا گواہ بنایا اگر تو یہاں ایک دو چیز بیان کر دی جاتی تو کلام محمد ہو جاتا اس میں حسن پیسہ وہ لمیٹڈ ہو جاتا مولا کریم نے ایک مطلق لفظ ارشاد انا ارسلنا فتوحا کے ماڑے والے واللیل کی زلفوں والے ہم نے صرف کائنات کا ہی انبیاء پر گواہ نہیں بنایا فرشتوں پر گواہ نہیں بنایا جنت کا گواہ نہیں بنایا دوزخ کا گواہ نہیں بنایا جنوں کا گواہ نہیں بنایا عالم نباتات کا گواہ نہیں بنایا عالم جمادات کا گواہ نہیں بنایا آسمانوں کا گواہ نہیں بنایا زمینوں کا گواہ نہیں بنایا مولا کریم نے ہم نے تجھے اپنی ذات کا گواہ بنایا میرا گواہ بھی تو ہی میرا گواہ بھی تو ہی ہے تو گواہی دے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے وہی گواہی مومن اصل ایمان تو گواہی مصطفیٰ اب میں اس کا رہا تھا کہ اس ایک مفہوم کو بیان کرنے کے لیے گھنٹے نہیں ہفتے نہیں کئی مہینے تک کار ہے اور اسی سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں اگر اسی ایک نقطے کو لے کے آگے چلے کہ آپ نے جنت کی گواہی دی تو معلوم ہوا کہ
جبریل سے سن کر نہیں آپ نے فرمایا جنت ہے، وہ تو سنی ہوئی گواہی ہو جاتی. دوزخ کا ذکر فرمایا جبریل سے سن کر نہیں، وہ سنی ہوئی گواہی ہو جاتی ہے. آسمانوں کا ذکر فرمایا 7 آسمان ہیں، جبریل سے سن کر نہیں فرمایا 7 آسمان ہیں. سدرۃ المنتہا ہے، جبریل سے سن کر نہیں فرمایا سدرۃ المنتہا ہے. جنت میں حوریں ہوں گی، جبریل سے سن کر نہیں فرمایا. جنت کے محلات ہوں گے، جبریل سے سن کر نہیں فرمایا. خدا ایک ہی ہے، جبریل سے سن کر نہیں فرمایا. جنت کا ذکر فرمایا جنت کو دیکھ کر، دوزخ کا ذکر فرمایا دوزخ کو دیکھ کر، حوروں کا ذکر فرمایا حوروں کو دیکھ کر، فرشتوں کا ذکر فرمایا فرشتوں کو دیکھ کر، عالم نباتات کا ذکر فرمایا کائنات کے اندر عالم نباتات کی ایک ایک ذرے کو دیکھ کر. عالم جمادات کا ذکر فرمایا تو تمام جمادات کا فوق العرش ہوں یا تحت العرش ہوں، فوق الارض ہوں یا تحت الارض ہوں، کائنات کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں کوئی جو چیز بھی ہے، کملی والے نے پہلے اسے دیکھا تو دیکھ کر اعلان فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، آسمان بھی ہے، سدرہ بھی ہے، حوریں بھی ہیں، جنت کے محلات بھی ہوں گے. پھر سدرہ بھی ہے، سدرہ سے اوپر مقام دنا بھی ہے، دنا سے اوپر مقام تدلہ بھی ہے، تو دلہ سے اوپر کعبہ قوسین بھی ہے، اور کعبہ قوسین سے اوپر جائیں تو پھر خدا وحدہ لا شریک ہے. یہ اعلان اس وقت فرمایا کہ والضحیٰ کے مکھڑے والے نے زمین کے نیچے سے لے کر عرش الہی تک ہر جگہ پہ نظر دوڑا کے دیکھا. کائنات کی کوئی چیز خواہ وہ دنیا کی تھی، عالم آخرت کی تھی، عالم برزخ کی تھی یا عالم بالا کی تھی، کوئی چیز نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہ رہی. ہر چیز کو اس نے پہلے دکھایا، پھر فرمایا محبوب ہم نے تجھے شاہد بنایا. اس پوری کائنات کا تو گواہ ہے. پھر یہ فرمانا کہ میرا بھی تو ہی گواہ ہے. جب اپنے بارے میں فرمایا میرا بھی گواہ تو ہی ہے، تو معلوم ہوا کہ حضور نے آسمانوں میں ڈھونڈا، زمینوں میں دیکھا، آسمان و زمین کے درمیان دیکھا، سدرہ پہ جا کے دیکھا، سدرہ سے اوپر جا کے دیکھا، دنا پہ دیکھا، تدلہ پہ دیکھا، ہر کہیں دیکھا، کوئی اور خدا نظر نہ آیا. جب ہر طرف دیکھ لیا تو دیکھ کے اعلان فرمایا، جب فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت کے اندر دیکھا اور ساری آنکھوں سے دیکھا. پھر اعلان فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہی، کیونکہ میں دیکھ کے آیا، جبریل سے سن کر نہیں، میں خود اسے دیکھ کے آیا ہوں. مجھے آسمانوں میں بھی دوسرا خدا نظر نہیں آیا، سدرہ پہ نظر نہیں آیا، کہیں دوسرا خدا نظر نہیں آیا. اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ خدا 2 ہے، خدا 3 ہے، خدا 10 ہے. میں نے ہر کہیں نظر دوڑا کے دیکھا، تو جب مجھے نظر آیا، ملاقات ہوئی، میں نے اس اثر کی آنکھوں سے جب دیکھا تو پھر آ کر اعلان کر رہا ہوں اشہد اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں. یہ کسی اور نبی نے الفاظ استعمال نہیں کیے. 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء رسول تشریف لائے، سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا. کلمہ شہادت صرف کملی والے نے ہی اعلان فرمایا، کیونکہ سارے نبیوں کی گواہی
سنی ہوئی تھی، جبریل سے سن کر سب نے اعلان کیا تھا۔ یہ آخر میں کمری والا تشریف لایا، اللہ پاک نے ان سے اعلان کروایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ سب نے تو جبریل سے سن کر ہی اعلان کیا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا جو اس کا نمونہ بھی ہوتا، جو اس کا نمونہ بھی ہوتا اور جو آ کے یہ بھی کہتا کہ میں دیکھ کے آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ پاک نے کلمہ شہادت عطا فرمایا، آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ ایک ہی ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا کو بھی خود دیکھا، کائنات کو بھی کب دیکھا، سب چیزوں کو دیکھا ہے، اور یہ ماننا پڑے گا جب ان سب چیزوں کو دیکھا ہے دو صورتیں ہیں، یا تو رب نے سب چیزوں کو سامنے حاضر کر دیا یا خود تشریف لے گئے وہاں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ نہ یہ ساری چیزیں دکھائی گئی نہ وہاں لے جایا گیا، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ تو بنا ہی آپ کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، یہ کائنات تو کل کی بات ہے، یہ جنت و دوزخ تو کل کی بات ہے، یہ حور و غلمان تو کل کی بات ہے، یہ آسمان و زمین تو کل کی بات ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے یہ تو ساری چیزیں بنی ہی نور مصطفیٰ سے۔ میں نے تو دو ہی چیزیں تھی، یا ذات خدا تھی یا ذات مصطفیٰ۔ خدا مصطفیٰ کو دیکھتا تھا اور مصطفیٰ خدا کو دیکھتا تھا، یہی اصل معراج مصطفیٰ تھی۔ یہ 27 رجب کو یہ تو ہمیں بتانے کے لیے تھا، اصل معراج مصطفیٰ تو وہ تھی جب ابھی کائنات نہیں بنی تھی۔ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا، اقبال کی روح پھڑکی، وہ منظر دیکھا، اقبال نے دوستوں میں بات ختم کر دی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، کوئی یہ نہ کہے کہ لوح پہلے تھی یا قلم پہلے تھی، آسمان پہلے تھے یا زمین پہلے تھی، اعلان کر دیا لوح بھی تو، یا رسول اللہ لوح بھی آپ ہی ہیں، قلم بھی تو، قلم بھی آپ ہی ہیں، تیرا وجود الکتاب، قرآن بھی تو ہی ہے، لوح بھی تو ہی ہے، قلم بھی تو ہی ہے، قرآن بھی تو ہی ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ یہ تو پوری کائنات نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ایک بلبلے کی مانند ہے۔ اگر صرف اسی لفظ کو لے لیا جائے اس کے لیے کئی دن چاہیے، کئی مہینے چاہیے، میں تو صرف اشارہ کیا کہ اب میں کس چیز کے بارے میں ذکر کروں۔ ثناخان مصطفیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں، ہاں ایک چیز اور مجھے یاد آ گئی، اگر پوری کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر چیز سے آپ واقف ہیں اور اسی بنیاد پر کل قیامت کے روز بھی آپ گواہی دیں گے، نبیوں کی گواہی آپ دیں گے، رسولوں کی گواہی آپ دیں گے، ہمارے اعمال کی گواہی آپ دیں گے، کیونکہ آپ شاہد ہیں، سب جانتے ہیں، آپ قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ وہ حدیث شفاعت سب نے سن رکھی ہے کہ سب سے پہلے مخلوق خدا جائے گی حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، یہ چلتے چلتے سب یہ کہیں گے آج ہم نے اپنی پڑھی ہے، کسی اور کے پاس اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں گے کہ آپ روح اللہ ہے، آج آپ سفارش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کیوں در در پھرتے ہو، کیوں جگہ جگہ جا رہے ہو، آؤ میں تمہیں ایک در بتا دوں، کسی بھی نبی کے پاس چلے جاؤ تمہیں یہی جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔
وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، دائیں بائیں پھرنے کی ضرورت نہیں، آؤ تمہاری رہنمائی کرا دوں، دے دوں۔ نام بھی میں نے تمہیں بتایا تھا، آپ کے آنے سے پہلے نام بھی میں نے بتایا تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، سبحان اللہ، اسمہ احمد، کہ میرے بعد شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ اسی کا ڈنکا بجاتے بجاتے سارے نبی چلے گئے، میں اسی سلسلے کی آخری کڑی ہوں، میں تمہیں اس کا نام بھی بتا دوں۔ سارے نبی اسی کا انتظار کرتے رہے، سارے رسول اسی کا دم بڑھتے رہے، اور میں تمہیں جاتے بتا دوں کہ وہ شانوں والا رسول اب میرے بعد اسی کی باری وہی آ رہا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ اور آؤ آج میدان محشر میں بھی تمہیں بتا دوں، اگر تمہیں شفاعت نصیب ہوگی تو کہاں سے؟ وہی نام نامی اس میں گرامی جس کا دنیا میں اعلان کیا تھا، آج وہی در ہے، بس اسی در پہ پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ، ہر جگہ سے مایوس ہو کر در مصطفیٰ پہ پہنچو، اور حضور اس وقت انتظار میں ہوں گے، انا لہا انا لہا انا لہا، آج میں تمہارے ہی لیے ہوں، تم نے دنیا میں رہ کر میری محبت اپنے دل میں سجائی، آج میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ اے غلامان مصطفیٰ، تم دنیا میں رہ کر اپنے گھر میں یہ محفل سجایا کرتے تھے، میرا ذکر کیا کرتے تھے، آج میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جب سب نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کے سامنے جب کائنات ہے، خالق کائنات بھی آپ سے نہیں چھپا، کیا یہ ڈاکٹر عقیل صاحب کے گھر میں منعقد ہونے والی محفل نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہوگی؟ سبحان اللہ، میرے دائیں بائیں یہ بیٹھنے والے، اس محفل میں حاضر ہونے والے کیا نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہوں گے؟ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جن کی نگاہوں سے خدا پوشیدہ نہیں، جن کی نگاہوں سے کل قیامت والی جنت کے حالات پوشیدہ نہیں، حضور نے فرمایا میں تو اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں میدان محشر کے اندر حساب کتاب کے بعد پھر دوزخ میں چلا جائے گا، اور اس میں سے سب سے آخر میں جس کو نکالا جائے گا میری شفاعت سے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب وہ چیزیں پوشیدہ نہیں کمری والے سے، کیا آج کی یہ محفل پوشیدہ ہوگی؟ یقین رکھیں انشاءاللہ، کہ کمری والے کی نگاہ ادھر پڑ رہی ہے۔ بے شک، سچ، میں اپنی کیفیت نہیں بیان کرتا ہوں، آپ اپنے دلوں میں سے پوچھ لیجیے آج کی محفل کیسی تھی، اپنے دلوں سے پوچھ لیجیے۔ یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کسی محفل پر نگاہ مصطفیٰ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بڑی بڑی کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، ان میں بھی آپ بیٹھے ہوں گے، لیکن آج کی محفل اور اس محفل میں آپ فرق محسوس کرتے ہوں گے۔ تو بات کر رہا تھا کہ قرآن کی آیات ہوں یا شعراء کرام نے جو نعتی اشعار پڑھے، ان میں سے ہر ایک کی نعتی اشعار اس قابل تھے ارشد تبسم صاحب کی نعتوں کا خلاصہ بیان کروں، اس پر تبصرہ کروں، یا شکیل اشرف صاحب نے آخر میں جو آپ کو گرمایا اس کا ذکر خیر کروں، یا سہروردی صاحب نے آپ کے دل کو جس طرح سے منور کیا، کن کن کے کلمات کا میں ذکر کروں۔ دل تو یہ چاہتا تھا میں ان کلمات کا ذکر کر کے اپنے دل کی وادی کو بھی گرما دیتا، لیکن وقت نہیں تھا اتنا۔ بہرحال میں نے بحث تبرک کی خاطر ایک آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی تشریح بیان کرنے کا وقت نہیں، گفتگو اتنا لمبا وقت نہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا اصرار تھا کہ آپ ضرور اظہار خیال کریں اس حوالے سے۔ تو یہ پیغام کے طور پر یہ آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری ہے۔ آج تک
قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے یا سیرت کی کتابوں سے یا علماء کرام کی تقریروں کے نتیجے میں جتنی سمجھ اس ناچیز کو آئی ہے وہ ایک ہی سمجھ آئی کہ انسان کا اصل نصب العین ہے محبت الہی. اللہ بندے کو اللہ مل جائے، یہ عقیدہ پختہ کر لے. ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ مل جائے، اسے وصل کہتے ہیں. تصوف کے اندر جو صوفیہ کرام کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے. ہم تو کرشموں کی طرف جاتے ہیں، شعبدہ بازی کی طرف جاتے ہیں، کرامات اور کشف کی طرف بھاگتے ہیں. کسی کے اندر تھوڑا سا کوئی چیز ایسی جھلک دیکھ لی، بس اسی کو ولی اللہ مان لیا. یہ ولایت کی نشانیاں نہیں. نہ بیعت کا ہرگز یہ مقصد ہے. بیعت کا اصل مقصود قرب الہی، وصل الہی ہے، تجھے اللہ مل جائے. یہ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی جاتا تھا جا کے عرض کرتا کہ حضور میرے گھر میں یہ مشکل ہے، یہ میری پریشانی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرما دے. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ چلیا ساری رات وہ اللہ اللہ کرے گا، وظیفہ کرے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دروشی پڑھے گا ساری رات، سبحان اللہ، یہ وظیفہ کرے گا ساری رات اور کئی دن مہینے چلا کاٹے گا اس لیے کہ تیرا ویزا لگ جائے، تیرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے. تیرے دل میں تو بت ہو گیا. یہی تو بت ہے، یہی تو شرک ہے. اگر تو وظیفہ کرنا ہے تو اس لیے وظیفہ کر یہ تیرا رب مل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری رات جاگتا ہے تو اس لیے جاگ تجھے رب مل جائے. جب رب مل گیا تیرا ویزا نہیں لگے گا، سبحان اللہ، تیری پروموشن نہیں ہوگی، تیرے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں. ہر چیز تو تیرے پیچھے پیچھے ہوگی، تو آگے آگے ہوگا. ہر چیز تیرے پیچھے پیچھے ہوگی. رب سے رب مانگا کرو. میں عرض کر رہا تھا سبحان اللہ، کہ ہمارا اصل نصب العین کیا ہے؟ اللہ، اللہ. یہ اس لیے بھی اعلان کر رہا ہوں اگر فیس بک پہ کوئی اس کلام کو چڑھا دیتا ہے مثال کے طور پر تو سننے والے، فیس بک پر پڑھنے والے وہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیجیے کہ وہ جھوٹے ہیں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کسی غیر اللہ کو مانتے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں. ہمارا مطمع نظر ایسی محافل منعقد کرنے کا اصل مقصود ہمارا کیا ہے؟ قرب الہی، سبحان اللہ. رب کو راضی کرنا. غیر اللہ کا معمولی سا تصور بھی حرام ہے، شرک ہے. تو ہمارا اصل مقصود کیا ہے؟ ہماری اصل منزل کیا ہے؟ قرب الہی. اسی کا نام معرفت الہی ہے، اس کا نام ہی وصل الہی ہے، اسی کا نام محبت الہی ہے. یہ عنوان الگ الگ ہے لیکن سب عنوانوں کا خلاصہ یہی ہے تجھے تیرا رب مل جائے. سبحان اللہ، رب مل گیا، سب کچھ مل گیا. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ رب ملے گا کیسے؟ رب ملے گا کیسے؟ رب تو ابلیس نے بھی کیا. کیا رب ملا؟ رب کہنے والے تو آج تک بہت آئے، کیا ان کو رب ملا؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی آئے. قرآن نے اعلان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ہم اللہ پر ایمان لائے. ہمارے کریم نے اعلان فرمایا بے شک محبوب کو دن رات نہیں پوری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اعلان کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں، لیکن وہ اعلان کر رہا ہے قرآن حفاظ کرام جب بیٹھیں گے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. وہ مرض کیا ہے؟ گستاخی مصطفیٰ.
تجھے نہ مانے مجھے ساری زندگی مانتے رہے ان کا ایمان قبول نہیں، اور جو تجھے ایک بار آ کے تیرا دیدار ہی کر لے سبحان اللہ اسی کا ایمان معتبر ہو گیا۔ تو اصل ایمان، اصل عبادت، اصل ریاضت، اصل معرفت کیا ہوا؟ حضور کی محبت، ذات مصطفیٰ۔ یہ اعلان میں نہیں کر رہا، میں نے جب اقبال کو پڑھا، اقبال نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا۔ اقبال نے کہا مجھے بھی یہی سمجھ آئی، اقبال نے کہا مجھے بھی یہی سمجھ آئی۔ اللہ اکبر۔ اس نے تو ایک ہی شعر کے اندر قرآن حدیث سیرت کا نقشہ ایک شعر کے اندر بند کر دیا۔ مغز قرآن، روح ایمان، جانے دی ہست حب رحمت للعالمین۔ کہا لوگوں پورے قرآن کا مغز اور ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو کیا؟ حب رحمت للعالمین، وہ حضور کی محبت ہے۔ یہ صرف اقبال نے نہیں کہا، یاد رکھیے کیونکہ وقت کم ہے، کملی والے نے بھی یہی کہا، حضور نے بھی یہی اعلان فرمایا۔ کسی حدیث چھپی ہے، سارے علماء بیٹھے ہیں، آپ نے شاید نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ سن لو میں اعلان کر رہا ہوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن بن ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اپنا اولاد والدین ہر چیز سے بڑھ کر جب تک مجھے اپنا محبوب نہ بنا دے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک اس کے دل کی وادی میری محبت اور میرے عشق سے لہلا نہ اٹھے، وہ مومن نہیں بن سکتا۔ یہ صرف حضور نے نہیں فرمایا، یہ میں نے اور اقبال نے نہیں کہا، یہ کملی والے نے نہیں کہا، خدا نے بھی عرش الہی سے جبریل کو بھیجا، جا جا کر تو بھی اعلان کر دے، میری طرف سے بھی اعلان کر دے۔ کیا؟ کل اعلان کر دے۔ کل کا معنی کیا؟ اعلان کر دے، لوگوں کو بتا دے ان کنتم تحبون اللہ۔ لوگوں اگر اپنی منزل چاہتی ہو، منزل کون سی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ منزل کون سی؟ محبت الہی، معرفت الہی، قرب الہی، وصل الہی، ان کنتم تحبون اللہ۔ اس نے بھی اعلان فرما دیا، جا جبریل جا کے میرے محبوب کو بتا دے، اعلان کر دے اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو، میری محبت چاہتی ہو، میرا وصل چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو تو کیا کرو؟ یہ نہیں کہا آؤ میرے ساتھ محبت کرو، آؤ نفل پڑھو، آؤ عبادت کرو، آؤ ریاضت کرو، آؤ چلے کاٹو۔ کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر میری محبت چاہتے ہو، خدا اعلان کر رہا ہے، اور میں تمہیں وہ دروازہ بتا دوں، اور میں تمہیں وہ دروازہ بتا دوں، صرف دروازہ نہیں، اس کے اندر جو بیٹھی ہوئی والضحیٰ کے مکھڑے والی شخصیت ہے، اس کا تعارف بھی میں کروا دیتا ہوں۔ کیا کرو؟ فتح وہ میرا نمونہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے میرا نمونہ۔ میں یہ نمونہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ کا فرمان، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم نہ مجھے دیکھ سکتے ہو، نہ پہچان سکتے ہو، میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں۔ وہ تو موسیٰ بھی کہتے رہے تو اپنا آپ دکھا، مجھے دیکھ نہیں سکے، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو۔ سبحان اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا رنگ دیکھنا چاہتے ہو، صبغۃ اللہ دیکھنا چاہتے ہو، اسے دیکھو، میرا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، اسے دیکھو، قدرت کا شاہکار دیکھنا چاہتے ہو، اسے دیکھو۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کا صورت تیری، اور میں تمہیں بتا دوں کون کہہ رہا ہے؟ خدا، خدا کا اعلان ہے، میرا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، میری معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ
میرا وصل حاصل کرنے کا ذریعہ، اپنی زندگی کا نصب العین مطمئن نظر حاصل کرنے کا ذریعہ کہاں سے تمہیں ملے گا؟ وہ ذریعہ ایک ہی ہے، ایک ہی در ہے، فاتبعونی، آپ پہلے غلام مصطفیٰ بن جاؤ۔ اللہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ در مصطفیٰ، بخدا خدا کا یہی ہے در، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ کہاں سے چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے کی جگہ ہی نہیں، پوری کائنات کے اندر ایک ہی در ہے اور در مصطفیٰ ہے۔ یہ خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، آؤ اس در پہ آ جاؤ، میرے محبوب کو دیکھ بھی لو، دیکھ کر ہی تمہیں معرفت خدا مل جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے کہنے دیجئے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ جب عیسائیوں کا وفد آپ کے پاس پہنچا تھا، ان کے رئیس اعظم علماء کے جو سردار تھے، علماء جانتے ہیں وہ کون تھے۔ جب حضور مباہلہ کے حوالے سے جب وہاں پہنچے تھے، بڑے بڑے علماء، جید علماء شامل تھے، جب حضور کے پاس آئے، وہ تو آئے تھے بڑی بڑی کتابوں کے انبار لے کر، ڈھیر لگا ہوا ہے بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں کا، حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ ہم حق پر ہیں، آپ غلط پر ہیں، غلط پر ہیں۔ جب آئے، قرآن ارشاد فرما رہا ہے، تو بھی اپنے بیٹوں نہ تو ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ جب حضور سبحان اللہ آگے آگے جا رہے ہیں، ایک انگلی میں حسن ہے، دوسری انگلی میں حسین ہے، سبحان اللہ، پیچھے پیچھے علی ہیں اور فاطمہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ قافلہ آگے وہاں پہنچا ہی ہے، پر ایک ہی نظر ان کے رئیس اعظم جو علماء کا سب سے بڑا مفتی اعظم تھا، ایک ہی نظر پڑی، بس ایک ہی نظر پڑی، کوئی دلیل نہیں پوچھی، کوئی دلیل نہیں پوچھی، اسے پیچھے مڑ کر ان کو بتا دیا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میں ان کا غلام بن گیا۔ مجھے دلیل کی ضرورت نہیں، روح مصطفیٰ ہی، روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ۔ سبحان اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، میں نے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیا ہے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، سبحان اللہ، اور صرف خود ایمان نہیں لایا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، تم اسی کے غلام بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر تم تو مباہلہ کرنا چاہتے ہو، مباہلہ کرنا چاہ رہے ہو، اگر ایک دفعہ ان کے ہاتھ اٹھ گئے، صرف تم ہی نہیں، قیامت تک تمہاری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ جو دوسرا وفد آیا تھا اسقف کی سربراہی کے اندر، جس کا نام پھر اس کا نام نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ ابن سلام رکھا تھا، جب وہ بھی کتابوں کا انبار لے کے حضور کے پاس حاضر ہوا، اندر حاضر ہوا ہی ہے، سبحان اللہ، انہوں نے کہا جیسے آپ کا فیصلہ ہوگا۔ ان کو یقین تھا کہ یہ یوں ہی ماننے والے نہیں، بہت بڑے مناظر تھے، یوں ہی ماننے والے نہیں، اندر کے بس ایک ہی دفعہ وہ مکھڑا دیکھا، سبحان اللہ۔ بس مکھڑا دیکھ کر ہی باہر نکل کر اپنے علماء کے اندر اعلان کر دیا، تم ایمان لاؤ نہ لاؤ، مجھے کچھ بھی کہتے رہو، میں تو اب ان کا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے دیکھ کے خدا، جب دیکھ کے صورت تیری، تو حضور کو اللہ پاک نے اپنا نمونہ، اپنا ماڈل بنا کر بھیجا تھا، اور فرمایا کہ یہ ماڈل بھی ہے، اس کو پہچانو، خدا مل جائے گا، اس کی اطاعت کرو گے میری اطاعت ہو جائے گی، میں یطیع الرسول رسولہ فقد اطاع اللہ، اس کی اطاعت میری ہی روایت ہے، اس کا بولنا میرا ہی بولنا ہے، جو کچھ ملے گا اسی طرح سے ملے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، ساتھ محبوب یہ اعلان کر دے، اور پہلے میری اتباع کرو۔ اتباع دو چیزوں کا نام ہے، یہ مختصر عرض کر دوں، اتباع
یہاں یہ نہیں کہا میرے محبوب سے محبت کرو، یہاں یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو. اتباع ایک تیسرا لفظ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا. اگر اطاعت ہوتی تو اطاعت منافقین بھی کرتے رہے، وہ معتبر نہیں. دل میں محبت نہ ہو تو سر کو جسم کو جھکا دو، روپ بدل لو، سر پہ ہمارا باندھ لو، داڑھی لمبی رکھ لو، ایک خاص روپ بنا لو. اگر محبت دل میں نہیں تو روپ نہیں بہروپ ہے. وہ روپ نہیں بہروپ ہے. ایسے بہروپیے کی مولا کریم کو ضرورت نہیں. روپ اسی کا روپ ہے جس روپ کے اندر کملی والا موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتباع اسی کا نام ہے. ظاہر میں اطاعت رسول، میرے محبوب کا رنگ چڑھا ہوا ہو تم پر، اور دل کے اندر میرے محبوب کی محبت کا چراغ جگمگا رہا ہو. اندر سے میرے محبوب کے غلام بن جاؤ. جب تمہارے اندر محبت رسول پیدا ہو جائے گی اور ظاہر پر سنت رسول کا رنگ چڑھ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تمہاری تقدیر بدل جائے گی. پہلے تو تم آئے تھے، ساری زندگی تسبیح پڑھتے رہے، تبلیغیں کرتے رہے، در در پھیرتے رہے، خدا نہ ملا، خدا نہ ملا. لیکن جب درے مصطفیٰ پہ آؤ گے، میرے محبوب کو پہچان لو گے، میرے محبوب کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لو گے، کیا ہوگا؟ پہلے تو تم آئے تھے اس لیے ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کا وصل نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. لیکن جب میرے محبوب کے غلام بن جاؤ گے کیا ہوگا؟ پھر تم اب محب نہیں رہو گے. یہ نقطہ قابل غور ہے. تم محب نہیں رہو گے، تم عاشق نہیں رہو گے، تم وصل کے طلبگار نہیں رہو گے، قرب الہی کے طلبگار نہیں رہو گے. یحببکم اللہ، میں ضمانت دے رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ رب اعلان کر رہا ہے. میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب سے نسبت قائم کر لو. کیا ہوگا؟ اب تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تمہاری کایا پلٹ جائے گی. اب تم پہلے والے نہیں رہوگے. ہوگا کیا؟ پہلے تم محب تھے، یحببکم اللہ، اب محبوب خدا بن جاؤ. میں خدا ہو کر تمہارے ساتھ محبت کروں گا. پہلے تم میری محبت چاہتے تھے، اب میں خدا ہو کر تمہاری محبت کا طلبگار ہوں. سبحان اللہ. پہلے تم میرا وصل چاہتے تھے، اب میں تمہارے وصل کا طلبگار ہوں گا. پہلے تم میرا قرب چاہتے تھے، اب میں خود تمہارے قریب آ جاؤں گا. سبحان اللہ. میں تمہارا قرب خود تلاش کروں. یحببکم اللہ، تم محبوب خدا بن جاؤ گے. یہ کہاں سے ملے گی دولت؟ آخر میں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وہ گناہوں کی بات چھوڑ دو، وہ تو معاف ہو ہی جائیں گے. اس کا ذکر اس لیے فرما دیا کوئی یہ نہ سوچے میرے جو گناہ تھے پہلے ان کا کیا بنے گا. آخر میں اس کا بھی ذکر فرما دیا. جب تم محبوب خود آگے بڑھ گئے، محبت کا ذکر پہلے فرمایا، محبوبیت کا تذکرہ پہلے فرمایا، گناہوں کا بعد میں اس لیے فرمایا. جب تم محبوب خدا بن گئے، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا. جب محبوب خدا بن گئے تو پھر گناہ کون سا رہ گیا؟ میں تمہارے گناہوں کو دیکھوں یا غلامی مصطفیٰ کو دیکھوں؟ اقبال نے ایک شعر میں بات ختم کر دی، اسی پہ میں بھی ختم کر رہا ہوں بات کو. کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، اسی آیت کا ترجمہ اقبال نے کیا کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے. پھر دیکھ تو صحیح، اس در پہ آ کے دیکھ تو صحیح بنتا کیا ہے. ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں. آپ ایمان سے بتائیے جن لوگوں نے یہ محبت رسول اپنے دل میں پیدا کی ہے انہیں کیا ملا ہے؟ یہ پوچھنا چاہیں تو داتا صاحب سے پوچھ لیجیے، خواجہ میری سے پوچھ لیجیے، امام بری سے پوچھ لیجیے، پیر بیر علی شاہ سے پوچھ لیجیے، بابا فرید سے پوچھ لیجیے. جنہیں یہ محبت ملی کیا ہوا؟ آج خلق خدا ان کے دروں پہ جا رہی ہے. فرید فرید ہو رہی ہے، بری بری امام بری ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا میں رہ کر محبوب خدا سے تعلق قائم کیا تھا،
مولا کریم فرمایا تو میرے محبوب کو پہچانا، میرے محبوب کی محبت جب میں پیدا کی، دیکھ کہ خلق خدا تیری غلام بن جائے گی، تو میرے محبوب کا غلام بن جا، خلق خدا تیری غلام بن جائے۔ صرف یہی نہیں خلق خدا بلکہ جمادات نباتات وہ تیرے غلام بن جائے گا۔ شرط یہ ہے، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں، پہلے ہی میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا ہے۔ آخر میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا عزت مآب اور عاشق صادق بھی اگر کہہ دوں تو مجھے میرے خیال میں بے جان ہی کہوں گا۔ ظاہر تو ڈاکٹر ہیں، صحیح لوگوں کے دانت ہی تیز کرتے ہیں یا نکالتے ہوں گے، لیکن باطن میں محبت رسول اللہ نے تو یہ ہے، یہاں کراؤن لگے ہوئے ہوں، ہاتھ میں سیک ہو، پہنی ہوئی ہو، دائیں بائیں سلوٹ کرنے والے ہوں، لیکن دل محبت رسول میں ڈوبا ہو۔ جو مزہ امیری میں فقیری کا ہے، ادھر میرے ساتھ کرنا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ یہ ہے ہمارا کیا ہے، ہم تو پیشہ بٹ لو، تقریر نہ کریں ہمیں کون بلائے گا، پگڑی نہ باندھے ہمیں کون یہاں بٹھائے گا، پروفیشنل ہے۔ اصل مزہ یہ ہے کہ مولا کریم نے تجھے جاہ و منصب عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، لوگ تجھے سلوٹ کر رہے ہیں، لیکن تو اللہ کو نہ بھولے، اللہ کے محبوب کو نہ بھولے۔ اصل زندگی یہ ہے۔ ایک اکبر نے ایک شعر کہا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا، اکبر آدمی ہرگز نہ کہیے اسے، سمجھیے اسے، اکبر آدمی ہرگز نہ سمجھیے اسے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بندہ مومن وہی ہے، عیش ہو پھر بھی اللہ کی یاد سے اس کا دل جگمگا رہا۔ ایک کمانڈر صاحب آج تک مجھے نہیں بولتے، سے ملاقات ہوتی تھی، میں ان کو آج بھی ولی اللہ سمجھتا ہوں۔ چند دن پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں سی ایم ایچ میں ملاقات ہوئی تھی، ایک اور بریگیڈیئر صاحب تھے، ان سے بھی متصل ہوا۔ مزہ یہی ہے کہ انسان امیری میں فقیری اختیار کرے، پھر آپ لوگوں کے دانت نکالنا یا دانت لگانا یہ عبادت بن جائے گا۔ اپنی ڈیوٹی کرنا، جو بھی کوئی انفینٹری کا ہے یا کسی اور کور کا ہے، جہاں بھی ہے، اگر دل کے اندر یاد مصطفیٰ ہے، غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے، آپ وردی میں ہیں، کسی بھی حالت کے اندر ہیں، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور مزہ یہ ہے کہ پھر سلطان ابراہیم بن ادم کی طرح بادشاہی میں غلامی مصطفیٰ کیا تھا۔ پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی سونے کی سوئیاں لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی اور آ کر اعلان کرے گی کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لہو قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو تو ماشاءاللہ تر و تازہ کیا ہی ہے، اپنے گھر میں رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہی ہے، لیکن اس لیے بھی میں شکر گزار ہوں سب دوستوں کی طرف سے، خود بھی، کہ انہوں نے ہمیں بھی یہ شرف بخشا ہے کہ اتنی میں کوئی خوش آمد نہ سروس کے دوران کبھی کی، نہ آج کرتا ہوں، لعنت بیچتا ہوں خوش آمد کرنے کا، لیکن حقیقت کا اعتراف نہ کرنا یہ بھی کنجوسی ہے۔ پچھلی 2-3 مرتبہ جو حاضر ہوا ہوں اس وقت بھی میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے رشک آتا ہے ایسے جوانوں پر، اور خصوصاً ایسے نوجوان جن کے قدوں پر کراؤن بھی سجے ہوئے ہیں اور دل کے اندر محبت رسول ہے۔ اور فقط یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے لیٹ کر دیا، پچھلی 2 محفلیں میری رہ گئی، کاش سب کے دلوں کے اندر ایسی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں تو محبت پیدا کی ہی ہے، اللہ نے انہوں نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی عطا۔ لیکن ان سب دوستوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جو آج کی اس روحانی اور وجدانی محفل کے اندر شامل ہے۔ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ بڑی بڑی کانفرنسوں میں بھی شاید مجھے یہ سرور محسوس نہیں ہوتا جو اس قسم کی محفلوں کے اندر
محسوس ہوتا ہے. آپ کی اپنی کیفیت ہے, میری اپنی کیفیت ہے. اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو اور بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. ہمارا الا البلاغ.